أن فسادت تربية بقدرها. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. زینت محفل جگر گوشہ فقیر ملت امیر اہل سنت استاد الفاظ والقراء مجاہد اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ خواجہ پیر محمد عاشق حسین بارہویں صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر برادران اسلام، احباب اہل سنت، حمد و صلاۃ و سلام تو بعد اللہ وحدہ لا شریک دے فضل و کرم اور حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ عنایت دے نال تو تمام حضرات اور بندہ ناچیز اس عظیم الشان سالانہ انتہائی بابرکت اور باسعادت محفل کے اندر شریک ہیں۔ دلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک منتظمین دے انتظام، معاونین دی معاونت، آپ سب حضرات کی تشریف آوری اور بندہ ناچیز دی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پڑھی ہوئی کلمات طیبات اور اس پوری آیت مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جنہ چیزاں کا تذکرہ فرمائے، ذکر خیر فرمائے، انہاں دے وچوں پہلی چیز ہے پانی، اور پانی بھی وہ جڑا آسمان تو ہے یعنی بارش، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاک قرآن نے وادیاں کا تذکرہ فرمائے۔ وادی لغت اعتبار دے نال وہ زمین کو آدن کہ جڑی زمین جھکی ہوئے، پانی جس وقت گزرے تو اندے جھکے ہون دی وجہ تو جس جگہ تے پانی رک ونجے، دو پہاڑاں دے درمیان ہے یا ریگستانی علاقہ ہے، کوئی بھی علاقہ ہے، جھکی جگہ جس دے وچ پانی رک ونجے وہ جگہ کو وادی آدن۔ اور اللہ تعالیٰ نے پاک قرآن نے ابو ذکر فرمائے کہ جس وقت پانی اپنی پوری آب و تاب دے نال، تیزی دے نال، طوفانی کیفیت دے نال گزرتا پیا ہوندے تو اس پانی دے اوتے جھگ بھی ہوندی ہے، وہ پانی دے اوتے تنکے بھی ہوندن، ایویں محسوس ہوندے کہ پانی گندا ہے، پانی کوترا ہے، پانی صاف نہیں، اس جھگ دی وجہ تو اور اس پانی دے اوتے تنکیاں دی وجہ تو، گندگی دی وجہ تو انسانی یہ تصور کرے دے کہ پانی ٹھیک نہیں، صاف ستھرا نہیں، مگر قرآن مجید نے فرمایا وہ جڑی پانی کی تیزی ہوتی ہے وہ ایک مقام دے اوتے بن کے جھگ کو بھی اور جتنے اودے اوتے تنکے ہوندن انہاں کو سائڈ دے اوتے سٹ چھڑے دیے، وہ جڑے تنکے تے جھگ ہوندن وہ بالآخر ختم ہو ویندی ہے، لیکن جڑا اصلی پانی ہے صاف ستھرا وہ پانی برقرار رہتا ہے۔ ورنہ نے پاک قرآن نے فرمایا کہ حق اور باطل کی مثال ہے۔ رب الجلال نے فرمایا اساں لوگوں کی ہدایت کے واسطے اپنی پاک کلام کے اندر یہ مثالوں بیان فرماتے رہتے ہیں تاکہ دنیا کو گن سمجھ آوے، مثال کے نال چونکہ انسان زیادہ سمجھ دے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر آسمان تو وسن والی جڑی بارش ہے اور بارش جس جگہ کے اوپر رکتی ہے وہ وادیاں میں، اور وہ پانی کی تیزی، پانی کے اوپر جھگ اور پانی کے اوپر تنکے، بس اس پانی کی تیزی کی وجہ تو تنکیاں کا ختم ہو بننا، پانی کا صاف ستھرا اور پاک صاف پانی برقرار رہے بننا، اس کو مراد کیا ہے؟ تو یاد رکھے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جس پانی کا تذکرہ فرمایا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ
اور دیگر مفسرین کرام نے فرمایا اس پانی تو مراد اللہ دا پاک قرآن ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کو پانی کے نام تشبیہ دیتی ہے سب کو سمجھانے واسطے، اس واسطے کہ جس طرح پانی زمین کے واسطے لازمی ہے، جنہیں زمین کی زندگی کے واسطے یا انسان کی زندگی کے واسطے جانور کی زندگی کے واسطے جنہیں پانی ضروری ہے، پانی اگر نہ آئے تو زمین ختم، جب زمین ختم تو کھیتی ختم، جنہیں زمین کی زندگی کے واسطے پانی کا ہونا ضروری ہے، انہیں اللہ شریف نے قرآن کریم کو بارش کے نام تشبیہ دے کے واضح فرمایا جنہیں زمین کے واسطے پانی ضروری ہے، انہیں انسان کے واسطے اللہ کا پاک قرآن ضروری ہے، انسان کی زندگی کے واسطے جی لازم چیز ہے، پانی تو بغیر کا گزارا ہو سکتے مگر صاحب ایمان کا قرآن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ بلو بارش نجر پانی وادیاں بھری میں جب فسادت اودیت بقدرہا، اللہ کے پاک قرآن نے سارے وادیوں کو برابر نہیں فرمایا، کیونکہ ہر وادی کی وسعت برابر نہیں، ہر نہر کی وسعت برابر نہیں، ہر کھالے کی وسعت برابر نہیں، سمندر کی اپنی وسعت ہے، دریاواں کی اپنی وسعت ہے، بل دریائے سندھ کی اپنی وسعت ہے، بل انہوں نکلن والے جہاں نہریں گے انہاں نہریں کی اپنی وسعت ہے، بل چھوٹے کھالے گے انہاں کی اپنی وسعت ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جہاں پانی وستے فسادت اودیت بقدرہا، بل وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق پانی کو اپنے اندر جھل گئیں، انہاں کے اندر پانی موجود رہتے اور اس پانی تو انسان بھی فائدہ حاصل کرے دن اور نال جانور بھی فائدہ حاصل کرے دن۔ وہ پانی کھیتی کے کم بھی آگئے، وہ پانی پیمن کے کم بھی آگئے، اور پانی جانور کے کم بھی آگئے۔ تو جب پانی تو مراد قرآن کریم میں تو اس وادی تو مراد کیا ہے؟ وادی جس جگہ جو پانی آ کے رک دے، وادی تو کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ محققین اہل اسلام نے فرمایا وادی تو مراد انسان کے دل ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وادی کے نام دل کو تشبیہ دیتی ہے کہ جس طرح آسمان تو وسن والی بارش ہر وادی اپنی وسعت کے مطابق وہ پانی کو اپنے کو جمع کر کے رکھتی ہے، بلکہ وہ وادی میں بھی تو چرند پرند انسان جانور پوری دنیا سیراب ہوتی ہے۔ فرمائے وادی تو مراد دراصل انسان دے دل والی زمین ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا پاک قرآن، اس قرآن کا مرکز انسان کا دل ہے، اور بل فرمایا جنہیں کائنات میں وادیاں برابر نہیں، جنہیں ہر وادی کی وسعت برابر نہیں، جنہیں ہر نہر کی وسعت برابر نہیں، کشادگی برابر نہیں، انہیں ہر انسان کا دل بھی برابر نہیں، جنہیں پانی کے واسطے مختلف وادیاں گئے، انہیں ہر انسان کا دل بھی برابر نہیں، دل یا وادیاں بھی مختلف ہیں۔ جیسی وادی دل والی جتنی وسیع ہے، جیسا جتنا دل پاک ہے، جیسا جتنا دل طیب ہے، جیسے جتنا دل کے اندر صفائی کے طہارت موجود ہے، بل جے جتنی محنت کی دی ہے اللہ وحدہ لا شریک کے پاک قرآن کا نور اتنا انہاں دلوں کے اندر موجود رہے گا۔ پانی تو مراد جزاک پانی تو مراد قرآن کریم ہے، وادیاں تو مراد انسان کے دل ہے، اور بل قرآن کریم کے اگلے کلمات ہوتے ہیں یہ بات کہ پانی کی تیزی، پانی جڑی تیز ٹرتے ہوتے جھگ بڑھتی ہے۔ جب پانی تو مراد قرآن ہے، وادیاں تو مراد دل ہے، توجہ پانی کے اوپر جڑی جھگ گئے یا تنکے گئے اور پانی کے اوپر بظاہر کا جھگ نظر آتی ہے تو حضرات دے کے ہو سو بظاہر انہیں محسوس ہوتے کہ پانی کا ختم ہو گئے، پانی کا صاف ستھرا نہیں لیا، پانی کے اوپر تنکے ہیں تے جھگ گئے، پانی گندا تھی ہے، لیکن پاک قرآن نے فرمایا پانی کی تیزی وہ ایک ایسی جگہ آتی ہے اتھا وہ پانی وہ گندگی کو سیٹ دے ہوتے رکھ کے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جرا پانی ہوتے صاف ستھرا ہو برقرار نہ دے اور اتنے آمن والی جگ تے گندگی ختم ہو ویندی ہے۔ تو جب پانی تو مراد قرآن ہے، وادیاں تو مراد دل، تو بل جھگ تو مراد کیا ہے؟ بل انہاں تنکے تو مراد کیا ہے؟ بل وہ تیزی ہے جڑی پانی کی تیزی تو مراد کیڑی چیز ہے؟ کیڑی تیزی ہے کہ جڑی تیزی آ کے وہ جھگ کو ختم کر چھوڑے سے اور نہ تنکے کو ختم کر چھوڑے سے۔ فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر جھگ تو مراد، تنکے تو مراد، یا جیوے کو سونا یا چاندی ان کو کوئی آدمی بھاگ کے اندر سٹ کے صاف کرے تو انتے جھگ جائیوں بھرتی ہے۔ فرمایا اس تو مراد ہے یہ کہ ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو سن
کہ جڑے قرآن مجید دے حقائق کو دگنا کرنے کی کوشش کرے سن. جیویں پانی دے اوتے کوئی گندگی آ بنے، جیویں پانی دے اوتے میری جھگ آوے، انہیں فرمایا قرآن کریم کا کتاب نور ہے. قرآن مجید فرقان حمید ایک ایک حرف کے اندر برکت ہے، ایک ایک لفظ کے زبر کے زیر کے اندر نورانیت ہی نورانیت ہے. لیکن چونکہ دل برابر نہ ہو سن، سارے زمینہ برابر نہ ہو سن، ہر انسان کے دل والی بات ہی برابر نہ ہو سی، تو جیویں پانی دے اوتے تن کے یا جھگ آنی ہے، ایویں قرآن کریم کے حقائق دے اوتے، قرآن کریم کے معنی کے اندر، قرآن کریم کی تفسیر کے اندر لوگ اپنی رائے شامل کر کے حق دے اوتے پردہ پا لے سن. یعنی دنیا یہ سمجھ سی کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی جڑی حقیقت ہے تو سب کیویں سمجھ آ سکے. ایک دہشت گرد ہے وہ بھی قرآن پڑھتے، ایک انسان بدکار ہے وہ بھی قرآن پڑھتے، ایک انسان اہل بیت کا گستاخ ہے وہ بھی قرآن پڑھتے، ایک آدمی صحابہ کا بے ادب وہ بھی کا قرآن پڑھتے، ایک آدمی نبی کے علم غیب کا انکار کرے گا نام قرآن پڑھتے، ایک آدمی نبی کی نورانیت کا انکار کرے گا وہ بھی نام قرآن پڑھتے. جیڑا آدمی بھی کھڑا ہونے پڑھتا قرآن ہے تو لہٰذا ہن سب قرآن کریم کی حقیقت کے متعلق پتہ کیویں چل سی. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان کی مثال ایویں کہ جویں پانی کے اوتے جھگ ہمیشہ سلامت نہیں رہندی اور تیز پانی اپنی تیزی کی وجہ تو ان جھگ کو ختم کر کے یہ حقیقت سامنے رکھ چھوڑے دے. فرمایا ایویں اللہ تبارک و تعالی دے بندے دے اندر ایسی علماء کی جماعت، ایسی اولیاء کی جماعت، عارفین کی جماعت ہر زمانے کے اندر موجود ہو سی. اور انہاں علماء دے علم کی مثال ایویں کہ جویں پانی تیز ہو گئے علماء دے دلوں کے اندر وادیاں دے اندر علم ٹھاٹھا کڑا مرنا ہو سی. علم دے سمندر لوگوں دے دلوں کے اندر موجزن ہو سن اور دنیا جڑے غلط عقائد و نظریات پھیلا چکے ہو سن قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھ کے لوگوں دے عقائد جڑے غلط ثابت کرنے کی کوشش میں کریں ہو سن. علماء ربانیین آ کے حقیقت کے اندر قرآن کریم کا فیض دنیا کو دے کے اور جتنی بھی جھگ تے اٹھتے تن کے حسن سارے ختم کر چھوڑے سن. حقیقی قرآن کریم کا فیض اللہ کے ہر بندے تک پہنچا چھوڑے سن. یہ قرآن کریم نے مثال بیان فرمائی اور نال فرمائے حق کے باطل کی مثال ہے. باطل تو مراد جھگ ہے، باطل تو مراد تو تن کا ہے، باطل تو مراد پانی دے اوتے جڑی بظاہر کو گندگی پہ نظر آتی ہے اور حقیقت کے حق تو مراد وہ صاف ستھرا پانی ہے. اس کو پتہ چلتے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ تو اللہ کا پاک قرآن کا نور ہے، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے والے چونکہ سارے زبانہ برابر نہ ہو سن، سارے دل برابر نہ ہو سن، لوگ کوشش کریں سن ہر زمانے کے اندر کہ قرآن مجید فرقان حمید نے مطلب کو غلط بیان کیتا بنی، تفسیر غلط بیان کر کے ہر آدمی اپنا گندا عقیدہ پھیلانے کی کوشش کرے سی. لیکن چونکہ قرآن نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے، چونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، چونکہ قرآن پیارے مصطفیٰ کریم کا نصاب ہے، جس قرآن کریم کے اندر نصاب تعلیم بھی ہے، نظام زندگی بھی ہے، اور یہ قرآن نبی پاک کا عظیم معجزہ ہے. جس طرح پیارے مصطفیٰ کریم کی نبوت قیامت تک باقی ہے، اسی طریقے جناب قرآن کریم نے بھی نبی پاک کے معجزے کی قیامت تک باقی راوڑ ہے. تو قرآن کریم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر ایسے دین متین دے خدمت گزار علماء ربانیین حق آخر والے علماء دی جماعت ہر زمانے کے اندر برقرار راسی. جتنا بھی کوئی آدمی قرآن پڑھ کے کئی عقیدے دے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے سی تو جڑا عالم ربانی ہو سی وہ قرآن کریم کی صحیح ترجمانی کر کے لوگوں نے ایمان کو بچا چھوڑے سی اور جھگ ختم ہو گئے سی. بظاہر جڑی جھگ نظر آتی پی ہو سی بظاہر تو ایویں لگتے پانی کے اوپر پل بنے کہ جھگ غالب آ گئی ہے، بظاہر ایویں لگ سی کہ فلانا علاقہ پوری لپیٹ آ گئے، فلانے نظریے جو لوگ آ گئے. لیکن جب حقیقت آسی تو جڑا باطل ہوگا وہ تو مٹنا ہوگا، یہ جھگ ہوگی وہ تو ختم ہو رہا ہوگا، لیکن حقیقت جڑی ہوگی ہمیشہ برقرار رہنے دی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے قرآن کریم کی وجہ تو قرآن چونکہ میں مصطفیٰ کا معجزہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا قرآن کریم کی وجہ تو کل بروز قیامت تمام نبیوں کے مل کے بھی اتنے تابعدار نہ ہو سن جتنا کہ کلے میں مصطفیٰ دے تابعدار قیامت دری کھڑے ہو سن. کس وجہ تو؟ قرآن کریم کی وجہ تو. اس واسطے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن اولین اور آخرین تمام علوم و معارف کا مرکز ہے. قرآن کریم ایسی کتاب ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
جس قرآن کریم کے اندر آسمانہ دے غیب بھی موجود ہیں، زمینہ دے غیب بھی موجود ہیں، تبیانا لکل شیء، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر ہر شے کا مفصل تذکرہ ہے، تفصیل کل شے، ہر شے کا تذکرہ، چھوٹی شے کا ذکر قرآن ہے، بڑی تو بڑی شے کا ذکر بھی پاک قرآن ہے، آدم نبی کے تذکرے بھی قرآن ہے، نوح نبی کے تذکرے بھی قرآن ہے، ابراہیم نبی کے تذکرے بھی قرآن ہے، اور جڑی آمن والی کل ہے قیامت دے علامتہ بھی قرآن ہے، قیامت دے دا منظر بھی قرآن ہے، قیامت دے لمبا کتنا اوندا تذکرہ بھی قرآن ہے۔ یعنی چونکہ قرآن ایسی کتاب ہے، جامع کتاب، کہ جی کتاب کے اندر اولین کا ذکر بھی موجود ہے، آخرین کا بھی موجود ہے، تمام غیوبات کا تذکرہ ہی موجود ہے۔ تو جب اتنی بڑی کتاب نبی پاک فرمائے میری امت کی رہنمائی واسطے ہر زمانے دے وچ موجود ہو سی، یہ واسطے اگر کوئی باطل حملہ بھی کرنا چاہسی تو میری امت کے اندر ایسے علماء ہو سن جڑے قرآن کریم کے اصلی فیض کو بیان کر کے میری امت دے ایمان کو ہی بچا گنسن تو انہوں نے نال اعمال دی اصلاح بھی کر گنسن۔ تھوڑا زمانہ پہلے دیکھ گنو، ایک صدی کے قریب تو سے پہلے دیکھ گنو، جب سارا ہندوستان ہے، بریلی کی سرزمین، اس ہندوستان کے اندر کتنے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوئے، کئی پاسوں فتنہ کھڑا ہوئے، ختم نبوت منکرین، اس قادیان نے کانے دجال مرزا قادیان کا فتنہ، کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت ہو کے حملہ کر لیتا، کئی پاسوں فتنہ کھڑا ہوا بظاہر اسلام کی چادر، انہیں خاتم النبیین لفظ خاتم کا معنی غلط کر کے قادیانیت راہ مار کیتا کہ خاتم کا معنی آخری نہیں بڑھتا بلکہ خاتم کا معنی تو اصلی ہے، لہذا اگر کوئی آپ تو بعد نبی آ بھی بنے تو آپ کی ختم نبوت فرق نہیں پودا، بلکہ کہیں پاس حق دے ہوتے پردہ پاون دے واسطے ایسا نظریہ آ گیا کہ جتنا علم نبی دے کولو علم کلی تا کوئی نہیں، اگر جزئی ہوئے تو نعوذ باللہ نبی دے علم کو جانورہ دے نال، پاگلہ دے نال، زید عمر بکر دے علم دے نال تشبیہ دیتی گئی، بلکہ ایک پاسوں کوئی فتنہ اٹھا انہیں کہ نماز نبی دا خیال آوے تو نماز روک میں دیئے، قرآن کریم پڑھ کے جب لوگوں نے عقید اور نظریات دے ہوتے لوگ حملہ پہ کریں گے ہم تو اس زمانے کے اندر تو میرے امام بریلی کے تاجدار اعلی حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کو رب ذوالجلال نے وہ طاقت عطا فرمائی زبان اور قلم میں ایک فرد واحد نے کہا کہ بریلی کی سرزمین دے ہوتے قرآن مجید فرقان حمید حقیقی نور کو ایسا پھیلائے کہ سال ہا سال گزر گئے اج بھی وہ قرآن کریم کی حقانیت آل سنت کے سامنے چمکتی کھڑی ہے جڑی احمد رضا خان بریلی نے بریلی کی سرزمین دے ہوتے بیٹھ کے بیان فرمائی ہے۔ انہاں مانا کیتا کہ خاتم نہ مانا عصری نبی تو میرے امام نے قلم چاہ کے رد کیتا فرمایا خاتم نبی پاک علیہ السلام نے جب خود ترجمہ فرمایا خود نبی پاک نے جب تفسیر تے تشریح بیان فرمائی انا خاتم النبیین اتنے پیارے مصطفیٰ کریم کا فرمان مک نہیں کیا جبکہ خاتم النبیین کا معنی ایو بڑھ دے کہ میں تمام نبیات ہوں بعد چاول والا ہوں لیکن نبی پاک نے متصل بات فرمایا لا نبی بعدی یعنی خاتم کا معنی ہے کہ میرے تو بعد بھی کئی نبی کوئی نہیں آمنا تعالی حضرت عظیم البرکت نے مرزا قادیان کا بھی رد کیتا اور جنہ خاتم کا لفظی ترجمہ غلط کیتا آپ نے انہوں نے بھی رد کیتا اور جڑے میرے دنیا کے اندر جرگار یہ اٹھی اللہ یعظ باللہ نبی پاک دے کولو تو دیوار دے پروں دا علم بھی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے نبی دے کولو تو علم غیب ہی کوئی نہیں تو میرے امام نے مکہ المکرمہ کی سرزمین دے ہوتے 800 صفحات دے ہوتے مشتمل بخار کی شدت کے باوجود ایک یہ پانی دی او طوفانی کیفیت ایک یہ پانی کے اندر تیزی کہ ہندوستان کے اندر جتنی جگہ ہی بد عقیدگی والی جتنا گد تے کنجہا بد عقیدگی والا احمد رضا دے دل دی وادی اتنی عظیم وادی ہے احمد رضا دے دل کے اندر قرآن کریم دا نور پیارے مصطفیٰ کریم دی محبت دا نور اتنا ٹھا پیا مرید آئی کہ کلے امام محمد رضا دے سامنے کوئی ایک باطل بھی نہیں ٹک سکا اج ایک دنوں سارے باطل ختم ہو گئے اللہ نے پاک قرآن نے جی فرمائے حقیقی جڑا قرآن کریم دا نور ہے وہ اج بھی دنیا دے اوتے چمکتا ہو دمکتا ہے اور میرے امام نبی پاک علیہ السلام آپ نے علم غیب دے اوتے کتاب لکھی فرمایا کم از کم اتنا تو دیکھو کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم کو عظیم معجزہ قرآن کریم عطا فرمائے تو سنبیہ کچھ بھی اگر نیوے منے دے تو قرآن کریم کو دیکھ گنو جنہیں قرآن کریم کو نبی پاک نے پڑھے انہیں کائنات کون پڑھ سکتے جنہیں قرآن کریم کو نبی پاک نے سمجھے انہیں کائنات کون سمجھ سکتے
قرآن کریم پیارے مصطفیٰ کریم کا معجزہ، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا بھی خود آپ ہے، تو قرآن کا بیان علوم بھی رب ذوالجلال نے خود آپ عطا فرمائے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، رب ذوالجلال نے قرآن کی تعلیم خود اپنے محبوب کی ذات کو عطا فرمائیے۔ تو آنے میرے امام نے فرمایا اگر بیا کچھ بھی تو کو نظر نہ آوے تو کم از کم اتنا تنسو کہ قرآن دے اندر کتنے علم موجود ہیں، پہلے قرآن دے علم تسا بیان چا کرو، والنبی دے علم دے متعلق پھوٹے چاہ کے بچائے۔ قرآن کریم کے اندر کتنے علوم موجود ہیں، کیا دنیا کے اندر کوئی بیان کر سکتے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے چچا زاد بھائی بھی ہے، مقام صحابیت حاصل ہے، نبی پاک علیہ السلام نے شاگرد، چونکہ قرآن کریم کی ہر آیت دا جس طرح زہر ہے ان ہر آیت دا باطن بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور فرمائے کہ نو دا علی اقام بعیرا لوجدته فی کتاب اللہ تعالی، خصائص کبریٰ کے اندر موجود ہے۔ آپ فرمائیں کہ اگر میری اٹھ دی رسی بھی گم تھی بننے گل بننے تو میں خود آپ نہ بولے سا وہ بھی اللہ دے پاک قرآن دے کلو پوچھا، قرآن میں کو دس دیسی کہ اٹھ دی رسی کیڑی جگہ ہوتے پئی ہے۔ لوگوں نے آپ کو عرض کی کہ سونا کت اللہ دا پاک قرآن اور کت توانے اٹھ دی رسی، توانے اٹھ دی رسی قرآن کریم دے وچوں کیویں تو کو نظر آسی؟ حضرت عبداللہ بن عباس آپ نے فرمایا کیا تسا قرآن دے متعلق نہیں پڑھا تفصیل کل شیء؟ جب قرآن کریم کے اندر ہر شے کا مفصل تذکرہ ہے، جب قرآن کریم کے اندر ہر شے کا ذکر موجود ہے تو بل ہر شے کے اندر کیا رسی کوئی نہیں، رسی بھی تو زمین دے اوتے پئی ہے، رسی بھی تو شے ہے۔ فرمایا جب ہر شے کا ذکر قرآن ہے تب پیارے مصطفیٰ کریم دے فیضان دا صدقہ میں ابن عباس قرآن دے کولو پوچھا، قرآن میں کو دس دیسی کہ اٹھ دی رسی فلانے مقام دے اوتے پئی ہے۔ اس واسطے کہ ہر شے کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے زمان ماضی کا خبر عطا فرمائے، بہت سوکھا جیا مسئلہ ہے علم غیب کا اور کہیں کچھ سمجھاور واسطے، بے شک بہت بڑا ٹل کوئی مولوی کیوں نہ سامنے بیٹھا ہوئے جنہیں علم غیب نبی پاک علیہ السلام دے علم مبارک ماضی دا علم، زمانہ حال دا علم اور مستقبل دا علم نبی دے علم دا ہوتے اعتراض کرے تو انہیں کو کھڑے ہو کے اتنا سوال کرو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا اگر قصہ تے کو آدھے تو موسیٰ نبی دا قصہ سنا چاہ، اگر یوسف علیہ السلام دا قصہ آدھے تو قصہ سنا، اور مولوی یوسف علیہ السلام دا قصہ پڑھنا شروع کر دے سی، جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام دا تذکرہ، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے نال بھائیہ کی بے وفائی، بل یوسف علیہ السلام آپ تخت شاہی کے اوپر جلوہ فرما، یعقوب علیہ السلام دیکھا دی بینائی دا چلا بیٹھا، بل یوسف نبی دا کرتا دیوڑا، یعقوب علیہ السلام دیکھا دے اوپر نامنا بینائی دا واپس آمنا، انہیں آدم علیہ السلام دے کسے، موسیٰ علیہ السلام دے کسے جنہیں میرے عالم تک پڑھ کے سناوے تمہر کوئی عالم دے کلو پنجرہ نبی دے علم غیب دا منکر ہوئے وہ وقت ایک گال تا ماضی بھی نہیں، ماضی قریب بھی نہیں، ماضی بھی بعید ہے۔ کت یوسف علیہ السلام کا زمانہ اور کت تو پیا جمدے پدنی صدی کے اندر ایک دیکھو کینے پتہ چلے زمانے ماضی کے خبر آتا؟ وہ جواب جاکسی میں قرآن پڑھے، قرآن یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، قرآن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، بلو مولوی پاک میں کو قیامت دا منظر سنا، وہ قیامت دا منظر سناونا شروع کر دے، انہیں کو پوچھو کیا قیامت آ چکی ہے؟ کیا تو پور صراط دیکھ چکے؟ کیا تو زمین تامے جی دیکھ چکے؟ کیا تو میزان عدل دیکھ چکے؟ وہ جواب جاکسی میں نہیں دیکھا، میں انہیں کو پوچھو ایک دا آمن والے کل دی خبر ہے جنہا محمد دا کل ہے پوری دنیا دے فنا ہومر تو بعد قیامت دے دی خبر تے کو کہہ دیتی ہے 15ویں صدی کے اندر جواب ہے کہ قرآن ایک ذکر موجود ہے قیامت دا، میں قرآن پڑھے میں کو قیامت دے دا پتہ چل گئے، بلو کو جواب ہے تو قرآن پڑھے، قرآن تے کو ماضی دا علم غیب بھی دے دے، مستقبل دا علم غیب بھی دے دے، عقل دا علاج کا جس محبوب دے دل دے اوپر قرآن نازل تھے، کیا وہ نبی دے دل وچ ماضی تے مستقبل دا خبر ہوئے نا؟ قرآن تو نبی پاک علیہ السلام آپ کی ذات مبارکات دوتے نازل ہوئے۔ میں جو پیغام عرض کرنا چاہتا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان مبارک کنز المال موجود ہے، دیگر حدیث طیبہ کے کتب حضرت انس بن مالک کو روایت ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں قرآن اور میری امت کی مثال ایمیں کے یہ بارش اور زمین کی مثال ہے، جی میں ساری زمینہ برابر نہیں، ایمیں ہر انسان کا دل بھی برابر نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوری تفصیل بیان فرمائی ہے، وقت نہیں جنہیں بارش بستی ہے ایک ایسی جگہ ہے وہ جگہ دوتے بارش بستی ہے وہ پہلے تو زیادہ اوسط رہتی ہے،
ریگستانی علاقے برون دے ٹیبے دے اوتے بارش وسی ہے تو چھوڑے دی فصل پیدا ہوگی جے جے پانی نہ آ سکتا. اور ایک ایسی زمین ہے جے اپنے اندر پانی کو جذب نہیں کیتا اپنے سینے دے اوتے جمع کیتے لیکن وہ پانی صاف ستھرا ہے طیب اور طاہر ہے دنیا پانی پیتی رہ گئی ہے. تیجی اور زمین ہے جب پانی کو پیتا بھی نہیں جے اوتے کھیتی بھی نہیں جمنی پانی بھی کھڑے مگر پانی پیمن دا کوئی نہیں. میرے کریم آقا نے اپنے غلاموں کی ہدایت کے واسطے پوری تفصیل بیان فرمائی. فرمایا جس طرح آسمان تو وسط والی بارش طیب اور طاہر ہے لیکن زمینہ سایہ برابر نہیں. آسمان تو بارش وسدی کھڑی ہے گلاب دے پھل دے اوتے اگر بارش دا قطرہ آوے تو گلاب دے پھل وچ خوشبو پیدا تھیندی ہے. اگر آوے رابیل دے پتیاں دے اوتے پانی دا قطرہ بارش آوے تو اتو مہک پیدا ہوے. اگر وہ بارش کی گندگی دے اوتے بسے اروڑی دے اوتے بسے آگ دے اوتے بسے گندگی دے ڈھیر دے اوتے بسے تو ظاہر بات ہے بدبو پیدا ہونی ہے. اور اگر کوئی آدمی بے وقوف آ کے بارش کی وجہ کو بدبو پھیل گئی ہے بارش کی وجہ کو گندگی پھیل گئی ہے تبھی یہ بندہ کو آکسی بارش سے الزام نہ دے. بارش نہ ایک کے قطرہ پاک آ بارش کے پاک ہونے کوئی شک نہیں. اگر الزام دے تو زمین کو دے زمین برابر نہیں گندی زمین ہے کلر والی زمین نہ ہوتے بارش وسے نہ وہ پانی کو پی دیے نہ کہیں کو پانی کو پیمن دے دیے خود آپ بھی پانی نہیں پیں گی کھیتی بھی نہیں پیدا تھی گی. کلر والی زمین وہ پانی کے رنگت کو بھی تبدیل کر دیتے. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ایمیں قرآن کریم دا کہیں کہ حرف نور ہے لیکن جب قرآن مجید پڑھتے تے پڑھے دے بیٹے نہ ہر کہیں دے دل والی زمین برابر ہوئے گی. دل والی زمین کو دیکھیں بنجر دل ہے جیڑی زمین اندے کو قرآن مجید کا فیصلے تو آوے جیڑے دل والی زمین ہی بنجر ہے کلر والی زمین ہے جیڑے دل کے اندر منافقت ہے بغض مصطفیٰ ہے نبی پاک کی اہل بیت کا بغض ہے صحابہ کرام کا بغض ہے یہ پڑھے قرآن نبی پاک کی توحید سے بیعت نہیں کرے جیڑے انہیں دل والی زمین ہی بنجر ہے کلر والی زمین ہے نہ قرآن کریم کا خود فیض حاصل کر سکے اور دنیا کو فیض کی میں دے وہاں کلر والی زمین آپ بھی پانی نہیں پیندی یہ بھی بخیل تے کنجوس ہے پانی کا ذائقہ ہی بدل میں دے جانور بھی پانی نہیں پیندے نہ دیوارہ بھی نہیں بچ جا. یہ مثال ہے منافق دی یہ مثال ہے گستاخ دی. منافق قرآن کریم پڑھ گن سی قرآن کریم دا علم بھی حاصل کر گن سی مگر میرے محبوب نے فرمایا میری امت دے اوتے قرآن پڑھ کے شرک دے فتوے لے سی میری امت دے ایمان دے اوتے حملہ کرے سی. کہ پیارے مصطفیٰ کریم نے قرآن دے نال کہ دل والے زمین مختلف کو کیوں بیان فرمائے تیری میری ہدایت دے واسطے جو ہر قرآن دے قاری دے اوتے نہ بھولے جڑا قرآن کریم پڑھتا بیٹھے پہلے ان کے دل والی زمین کو تا دیکھیں آیا کہنا دل پاک ہے یا پہنا بل تو کچھ سے دل کہنا پاک ہے تو یاد رکھے دل اوندا پاک ہے جنہیں دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی دولت موجود ہے وہ دل پاک ہے اور دل طیب اور طاہر ہے. جے کو جاگ لگی ہوئے طریقت دی جے کو کئی بلیغ کامل دی نال جاگ لگی ہوئے او دل پاک ہے. اور اگر عید الواضح انداز دیکھنا چاہے قرآن کریم دے مدرسے قرآن کریم پڑھاون والے قاری قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والے حق والے کون ہیں کیڑے جن جنہوں کو قرآن کریم دا اصلی فیض موجود ہے تو قرآن کریم نے خود بیان کیتے فرمایا ہدی للمتقین قرآن کو پڑھ سی ساری دنیا مگر ہدایت متقی لوگوں نے حاصل کی ہے. تو صاحب سے متقی تو ہر کوئی دعوے دار ہے میں متقی ہوں مگر متقی کون ہے میں کہ متقی یا صفتہ بھی قرآن نے بیان فرمائے زیادہ دور نہیں بھائی سکتا تو سورۃ البقرہ ابتدائی دوسری آیت کریمہ تلاوت کر چا متقی پرہیزگار اہل ایمان دی علامت کیا ہے جو سب متقی میں چلسی کہ متقی کون ہے کہنے کو قرآن دا فیض ہے. اللہ نے پاک قرآن نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب متقی جنہیں کو قرآن دا حقیقی فیض موجود ہے ان دی پہلی علامت ہے غیب دے اوتے ٹکرا نہ مرے سی بلکہ غیب دے اوتے ایمان رکھ سی. پہلی صفت مومن غیب دا انکاری نہیں ہوتا مومن غیب دے اوتے ایمان رکھ دے. اس واسطے ہر قرآن پڑھن والا برابر نہیں ہر قرآن پڑھن والا دل برابر نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافقت متعلق کہ قرآن پڑھسن یقرأ القرآن بہت زیادہ پڑھسن لیکن فرمایا لا یجاوز حناجرہم سجد تلے قرآن کوئی نہ ہو سی صرف قرآن پڑھسن اثر کوئی نہ ہو سی. قرآن کریم دا اثر کہنے کون ہو سی کہ جنہاں دے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید محبت رسول محبت اہل بیت محبت اصحاب نبی پاک دے ازواج دا پیار اولیاء کاملین دی نسبت یہ اولیاء کاملین جنہاں قرآن کریم دے کو حقیقی فیض حاصل کیتے
تے کو میں کو زیادہ دور بنجن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. سارے رجسٹرڈ قریب زمانے دے ولی کامل اسا جنہ دی صدی کے اندر موجود ہے. 80 سال جنہ دی ہستی کو دنیا تو گئے ہوئے حالت ہے 80 سال یہ انہوں دی صدی ہے. سارے کو تو اور رجسٹرڈ ولی کامل گن کہ جنہ اشارہ کر کے دنیا کو کر بیٹھے یہ باپ ہے پیر سماغ لجپال. انہاں قرآن کریم دا جو فیض عطا فرمائے پیر بارو کریم کو وہ پیر بارو کریم دا فیضان یہ پورے پنجاب پورے پاکستان دے اندر جاری اور ساری ہے. اور سب تو بڑی جڑی علامت ہے پیر اور آستانے دی جڑا کم ہے وہ اپنے مرید دے ایمان کو بچاونا. جڑا پیر اپنے مرید دے ایمان کو بچا گئے وہ حقیقت دے اندر پیر ہے. ایمان تو بچ کے بھی کڑی سعادت ہے تے پیر بارو کریم کے آستانے دا یہ تر امتیاز ہے پہچان ہے کہ فکر رضا تو ایک انچ بھی بانست دور دی گال ہے. ایک انچ بھی پیر بارو کریم دا آستانہ پیر سماغ لجپال دے تصدق دے نال اے نہ پیچھا ہے تے نہ اگا ہے بلکہ اعلی حضرت عظیم البرکت دا اجوی فیضان فکری اگر دیکھنا ہوئے تاکہ پیر بارو کریم دی آستان ہے اتے تو آپ کو نظر آسی انہوں کی ہر شاخ کے اندر بھی تو آپ کو نظر آسی. حضرات گرامی دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اولیاء کامرین دے فیضان کو جاری اور ساری فرماوے. وقت چونکہ کافی گزر چکے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو کامیابی اور کامرانی عطا فرماوے. آمین.